السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو فرینڈز، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کینیڈا کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کینیڈا میں اسکولز کس طرح ہوتے ہیں، یہاں پڑھائی کیسے ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو فرینڈز، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی جن کے پروسیسز چل رہے ہیں، جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں، ان کی کوائریز بھی مجھے ریسیو ہو رہی ہیں، تو ان سب کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے اپنے پاکستان کے لیے بھی سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر کینیڈا میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ فیملیز جن کے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، یا وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزا پر یہاں آ رہے ہیں اور یہاں کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن وہ مزید یہاں پر آ کر اپنی ایجوکیشن کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو فرینڈز، کینیڈا کی ایجوکیشن جو ہے وہ موسٹلی پریکٹیکل ہے، وہ زیادہ تر پریکٹیکل سکلز پہ فوکس رکھتی ہے، نہ کہ سلیبس پر۔ مجھ سے اکثر لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہاں پر سلیبس کیا ہے، تو بیسیکلی یہاں کچھ خاص سلیبس نہیں ہے۔ میں اس کو کمپیئر کروں گی تھوڑا سا ہوم سکولنگ کے ساتھ، کیونکہ میں جب پاکستان میں تھی میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تھا ہوم سکولنگ کے اوپر۔ تو ہوم سکولنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹاپکس لیتے ہیں اور ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو بچوں کے مطابق ڈھال کر ان کو کنوے کرتے ہیں، بچوں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور بچے خود اس میں اپنی انوالومنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کینیڈا کا سسٹم کافی حد تک اس طرح کا ہی ہے، جیسے کچھ ہوم سکولرز اپنی جو ٹیکنیکس اور سکلز کو ایڈ کرتے ہیں، ویسا ہی ملتا جلتا کچھ ہے ایسا۔ تو پریکٹیکل سکلز میں اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے ایجوکیشن کی تعلیم جو ہوتی ہے، جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، انگلش، میتھس، سائنس وغیرہ، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو ورک شیٹس اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے لیے جو بھی ان کو ایویٹس چاہیے، جو بھی ان کو مٹیریل چاہیے، وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، بچوں سے ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں اور ان کو وہ کانسیپٹ کلیئر کرایا جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں جس طرح ہم کرتے تھے، ہمارے ہاں سلیبس ہوتا تھا ایک پراپر، کہ ہر بچہ ہر سٹیپ سے گو تھرو کرے۔ یہاں اس چیز کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہر بچہ ہر چیز سے گو تھرو ہو، بلکہ وہ ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ خود چوز کریں کہ ان کو کیا چیز کرنی ہے۔ چھوٹی ایجز میں ان کو ہر چیز انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، ان کو دکھائی جاتی ہے، ان سے کروائی جاتی ہے، اور ایونچولی کچھ عرصے میں 5 یا 6 گریڈ تک بچوں کا انٹرسٹ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آگے اسی فیلڈ میں پھر پڑھاتے ہیں، مزید باقی سبجیکٹس نہیں پڑھاتے۔ اب ڈفرینٹ طرح کی لرننگ میتھڈالوجیز استعمال کی جاتی ہیں، جیسے ریڈنگ ہو گئی، رائٹنگ ہو گئی، اور اس کے علاوہ اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، یا جیسے بچوں کی ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایک ہی ٹاپک ہے اور اسی پر سب کچھ کرا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر پلانٹیشن ہے، جیسے کسی ایک ویجیٹیبل کا سیزن آیا ہے، تو وہی ویجیٹیبل کے بارے میں اگر پڑھائیں گے تو اسی کو وہ گرو کرائیں گے، اسی سے ریلیٹڈ وہ کوئی ان کو سٹوری سنائیں گے، اور اسی سے ریلیٹڈ ساری لرننگ میتھڈالوجیز کے جو ہوتے ہیں، جیسے ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ، وٹ ایور، وہ سب اسی سے ریلیٹڈ کراتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بچہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیز میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، پھر وہ آگے اسی میں اس کو مزید فردر ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی اسکول والے خود پیرنٹس کو لیٹرز وغیرہ بھیجتے ہیں کہ اس بچے کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہمارا یہ کورس ہو رہا ہے، ہمارا ایک یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو اس میں بھیج دیں، اور اسکول کی طرف سے یہ ہوگا، پروگرام لانچ ہو رہا ہے، تو آپ یہ بھی مطلب موسٹلی وہ فری ہوتے ہیں، اور وہ اس میں وہ خود اسکول والے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر اس میں اپنے بچوں کو انرول کروا سکتے ہیں اور آگے فردر ایجوکیشن اس میں دلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہاں پر جاب کلچر کے لیے بچوں کو بہت زیادہ پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہر طرح کے کلچر، مطلب صرف جاب سے ریلیٹڈ نہیں، اوور آل جو لائف ہے اس میں جو چیزیں ہماری ریکوائرڈ ہیں اس سے ریلیٹڈ بچوں کو پریپیئر کرواتے ہیں۔ تو جیسا کہ ان کو لائن بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے لائن میں رہنا ہے، ویٹ کرنا ہے اپنی ٹرن کا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، جو اسکول میں ان کو اتنی زیادہ ہیبٹ بنا دی جاتی ہے تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں آ کر انہیں پہلے سے وہ سب آتا ہو کہ ویٹ کرنا ہے ٹرن کا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کو بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، نہ صرف چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو بھی۔
کہ وقت پر آنا ہے, ٹائم کی پابندی کرنی ہے. ان کے اسٹرکٹ رولس ہیں, بہت زیادہ اسٹرکٹ رولس ہیں. اگر 1 منٹ بھی کوئی دیر سے آئے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گا, فار ایگزامپل. تو اس طرح سے یہ بچوں کو بچپن سے عادت ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے. اسٹرکٹنیس اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کچھ نیگیٹو نہیں بولتے. کبھی بھی کسی بچے کو کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں سننا پڑتا, یعنی کہ فرملی بات کرتے ہیں مگر پولائٹلی کرتے ہیں, اور جو رول بنایا اس کو فالو کرتے ہیں. اور جب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں تو رول توڑ ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح, تو وہ لازمی اس کو فالو کرتا ہے, اور وہ اسی پہ پھر پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہے. اور اسی وجہ سے پھر بعد میں ایونچولی لائف میں بچے جو ہیں وہ یہاں پہ سب بڑے ہو کر بھی رولز کو فالو کرتے ہیں. اور جیسے اب ہم ایز اے پیرنٹ یہاں آئے ہیں, اور ہم بھی یہاں پہ کورسز کر رہے ہیں اور چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر چینجز آ رہی ہیں, کیونکہ یہاں پہ یہ چیزیں بڑی اسٹرکٹلی فالو کرائی جاتی ہیں, اور ہمارے اندر بھی یہ عادتیں آتی جا رہی ہیں کہ ہم نے ٹائم فالو کرنا ہے, ہم نے لائن بنانی ہے, ہم نے اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم پہلے کیجولی لیتے تھے ان چیزوں کو, لیکن اب ہم بہت زیادہ اسٹرکٹلی ان چیزوں کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایجوکیشن یہاں پہ ٹرین کرتی ہے بیسیکلی. تو ایجوکیشن نہیں ہے یہ, صرف یہ ایک طرح سے ٹریننگ ہے فار دا فیوچر لائف. دوسری بات یہ کہ یہاں کے جو آگے پروٹوکولز ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کے الگ پروٹوکولز ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں ہے تو بے شک وہ اپنے کنٹری میں ڈاکٹر آلریڈی ہوگا, لیکن یہاں آنے کے بعد اس کو یہاں کے پروٹوکولز کو لرن کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کا ورک کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسے ہم کہیں جاب میں یا کہیں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا. اگر کوئی سمپل سی بھی جاب ہوگی نا, اس میں بھی آپ کو کمپیوٹر سکلز آنی چاہیے, آپ کو مینجمنٹ سکلز آنی چاہیے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو سکلز آنی چاہیے. ایک ہی جاب میں بہت سارے ڈفرینٹ رولز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو یہی چیز یہاں کے ایجوکیشن سسٹم ان چیزوں کو کیٹر کرتا ہے, اور ہر اسٹوڈنٹ کو ہر اسکل اوور آل سکھائی جاتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بھی بن رہا ہے تو اس کو کمپیوٹر سکلز سکھائیں گے, اس کو یہاں تک کہ اپنی فائنینسز کو مینیج کرنا بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بجٹ کو مینیج کرنا ہے, اپنی سیونگز کیسے کرنی ہے, اپنے بینک اکاؤنٹس کیسے بنانے ہیں. یعنی کہ ایکسٹرا جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جو لائف میں کام آتی ہیں وہ سب سکھایا جاتا ہے. کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے, بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں جو لائف میں روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ یہاں بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے, اسٹریس دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کی ایجوکیشن میں جو اپنا جو فیلڈ ہے, جو سبجیکٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ورک میں جا کر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس طرح کے کویسچنز ہیں جو آپ نے نہیں کرنے. ہر جگہ نوٹسز لگے ہوتے ہیں ریمائنڈرز کے طور پہ, نو فری ایڈوائس, اور اس طرح کر کے نا چیزیں کافی زیادہ وہ کی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. تو اوور آل دیکھا جائے تو ایجوکیشن اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو دیکھیں تو یہ ہے کہ ایزی ہے ہماری ایجوکیشن کی نسبت, ہارڈ اتنی نہیں ہے, لیکن سسٹمیٹک ہے, اور ہمیں اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہونے کی پرمیشن نہیں ہے. ہم نے اسی میں رہنا ہے, اس رول کو فالو کرنا ہے. اگر وہ ایک ٹائم پہ بلا رہے ہیں تو ہم نے اسی ٹائم پہ وہاں پہنچنا ہے. ہم اپنی مرضی سے ٹائم نہیں چینج کر سکتے, ہم اپنی مرضی سے کوئی رول چینج نہیں کر سکتے. اگر کچھ ہے تو آپ نے بہت جلدی ان کو پہلے سے انفارم کرنا ہے. اگر کوئی تبدیلی ہے آ رہی ہے آپ کے اسکیجول میں یا کچھ بھی, تو رولز فالو کرنے پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور بلا وجہ کوئی چھٹی نہیں کر سکتا, کوئی بتائے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. بہت زیادہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر بچوں کی ایک دن اسکول سے ہم نے چھٹی کرا دی کسی مجبوری کی وجہ سے, تو فوراً ای میل آ جائے گی کہ ابھی تک آپ نے کال کر کے انفارم کیوں نہیں کیا. تو یہ سارا کچھ یہاں پر ہے, سسٹمیٹک چیزیں بہت زیادہ ہیں. دیکھا جائے تو ہاں بہت ساری سکلز ہیں جو بچے اتنی زیادہ جلدی نہیں سیکھتے, ان کو اتنی زیادہ ہارڈ ورک کی عادت نہیں ہوتی, بہت زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھائی کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو یہ اپنی چوائس ہے ہماری کہ ہم کیا چیز چوز کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کہ ہم نے ان کو ہارڈ ورکنگ بنانا ہے پڑھائی کو لے کر, یا ہم نے ان کو اسمارٹ بنانا ہے کہ وہ پریکٹیکلی لائف میں آگے بڑھیں. یہ ہماری اپنی چوائس ہے. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ اچھی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک چیز غلط اور ایک چیز بری نہیں ہوتی ہے. ہماری اپنی اس میں ہینڈلنگ ہوتی ہے, ساری مین چیز یہ ہوتی ہے. تو اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چوز کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایزی پڑھائی جو ہے یہ آپ کو سوٹیبل لگتی ہے تو آپ ضرور ہیں اور یہاں کی ایجوکیشن بچوں کو دلائیں. اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ فیوچر میں آگے پڑھنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس طرح پریکٹیکل چیزیں یہاں کے حساب سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آ جائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ایزی ہے, مطلب ہے ٹف. آپ دیکھیں نا
ہمیں کوئی لینینسی نہیں ملے گی کہ ہم نے پورے ٹائم پہ پہنچنا ہوگا. پھر اتنی لمبی کلاسز، پورے دن کی کلاسز ہوتی ہیں یہاں یونیورسٹیز میں. صبح سے لے کر شام 5 بجے تک فل ٹائم کلاسز ہیں، بیچ میں صرف ½ این آور بریک ملتی ہے. تو مطلب ٹف ہے، اٹس ناٹ ایزی، بٹ اسٹل یہ اپنی چوائس کی بات ہے. آپ اتنا سسٹمیٹک ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں، ایک منٹ کا خیال رکھ کے، ایک منٹ کو یوٹیلائز کر کے آپ زندگی گزار سکتے ہیں، تو آپ ضرور یہاں کی ایجوکیشن لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم نے بیچ میں ریلیکس بھی ہونا ہے، ہم نے ایزی اس کو لے کر چلنا ہے، تو پھر یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر ہم اس کو اس طرح ایزی ورڈز میں سمجھاؤں نا، تو پڑھائی ان اے سینس ٹف اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایگزامس کی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے، راتوں کو جاگ کے پڑھنا ہے. لیکن آپ کو جب آپ کا تھرو آؤٹ دا کورس آپ کو پڑھائی کرنی ہوگی، کلاسز اٹینڈ کرنی ہوگی، وہ ٹائم آپ کو تھوڑا بزی فکس اسکیجول اپنانا ہوگا، اس میں آپ کو اسٹرکٹنس فیس کرنی پڑے گی. لیکن جو آپ کا رائٹ آفٹر دا کورس، آپ کو جب ایگزام ہوں گے تب اتنا ٹف نہیں ہوگا. جبکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کورس ورک میں اتنا اسٹریس نہیں لیتے، لیکن ہم ایگزامز میں زیادہ اسٹریس لیتے ہیں. تو اسٹریس دونوں طرح ہے، ٹھیک ہے، ٹف دونوں طرح ہے، بٹ اس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے یہ ہماری مرضی ہے. ہم چاہیں تو پاکستان اپنی ایجوکیشن لیں، چاہیں تو ہم یہاں سے سیکھیں، تو یہ ہمارا اپنی چوائس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دونوں میں نے جو چیزیں ابھی تک سیکھی ہیں، جو سمجھی ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. دوسرا، یہاں پہ جو اسکولس کا کلچر ہے وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہاں پہ ٹیچرز کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہ بچوں سے اس طرح بات کر رہی ہوتی ہیں جیسے وہ کوئی اپنے ایج فیلوز کے ساتھ بات کرتے ہیں نا. مطلب بچوں کو بڑا سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ او اچھا، آپ نے یہ کیا تھا اپنے گھر میں، آپ وہاں گئے تھے، پھر آپ کو وہ جگہ کیسی لگی، وہاں میں گئی تھی تو مجھے تو ایسے ہوا. جیسے ہم ایک دوسرے سے فرینڈز بات کرتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ آئی ایم آلسو این ایڈلٹ. وہ اپنے آپ کو چھوٹا بچہ نہیں سمجھتا. تو بچوں کو انکریج کرتی ہیں ٹیچرز. مطلب میں نے جو دیکھی ہیں وہ تو کرتی ہیں، باقی میں بھی اس طرح کی بھی ہوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن جو دیکھا ہے وہ اچھا ہی دیکھا ہے. یہاں پہ ماحول ان کو کافی انکریج کیا جاتا ہے، اور بچوں میں پھر کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور وہ بھی بڑوں کی طرح سوچتے ہیں، اور بڑے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اچھے اسی وجہ سے. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے اچھی لگی ہے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کی. باقی جو بات ہے کہ برائی اور وہ چیزیں جو ہم سنتے ہی ہیں کہ ہوتا ہے مسئلہ کہ ہر طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ہاں وہ چیز ہے آنیسٹلی. وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بالکل بھی نہ اس سے ایکسپوز ہوں، تو اگر آپ اس چیز پہ تھوڑا سا اپنی پیرنٹنگ کو امپروو کرنے میں آپ کی صلاحیت زیادہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی پیرنٹنگ سے جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس کا متبادل ان کو اچھا ایک آپشن دے سکتے ہیں، تو پھر آپ ضرور آئیں. یہ چیزیں ہیں واقعی میں، ہر چیز بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے بچوں کو. ایکسپوز مطلب وہ دیکھتے ہیں اور کلچرز کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو انہیں ہر چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور بہت چھوٹی ایج سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایز اے پیرنٹ کہ ہم اس چیز کو ان کو صحیح وقت پہ سب کچھ سکھا دیں، سمجھا دیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے، تو پھر تو آپ یہ ڈیسیژن ضرور لیں. اور لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی ایج میں یہ چیزیں ان کو نہیں بتا سکتے، اور ابھی اسکولز میں ان کو نہیں چاہتے کہ وہ یہ سب سنیں، تو پھر مسلم اسکولز کا آپشن بھی ہے. اسلامک اسکولز ہیں، جو دوسرے ریلیجنس کے بھی اسکولز ہیں، کرسچن اسکولز ہیں، سکھ اسکولز ہیں. یہاں پہ ایک بڑا اچھا خالصہ اسکول ہے، وہاں بہت بڑے لیول پہ وہاں پہ ان کی ہوتی ہے ایجوکیشن. تو وہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ اسکولز، تو آپ ضرور وہاں پہ بھیجیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی چوائس ہے. یہ ساری آپشنز ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ سب کچھ نالج رکھیں اپنے پاس، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. تو میں ایک صرف انفارمیشن ہی دے سکتی ہوں، میں آپ کو کوئی مشورہ کبھی بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. لائف کا بہت بڑا ڈیسیژن ہے. تو میں یہاں رہ رہی ہوں ایز این آبزرور، ہر چیز دیکھ رہی ہوں ایز اے نیو کمر، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو امید ہے آپ کو اس انفارمیشن سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس انفارمیشن میں انٹرسٹڈ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.